وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، آ جائیے اب آیت نمبر 273 کی طرف۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ اب یہ کہہ رہے ہیں جو صدقات اب تم خرچ کرو گے، یعنی جن کی ڈیٹیلز پیچھے بہت وضاحت سے آ گئی کہ جو بھی اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو گے تو خاص طور پر کن پر خرچ کرو وہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ افضل ترین صدقہ ہے ان لوگوں پر خرچ کرنا جو ایسے تنگ دست ہیں۔ تنگ دستوں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن ایسے تنگ دست لوگ جو احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، یعنی اپنے آپ کو جنہوں نے مکمل طور پر دین کے لیے وقف کر دیا ہوا ہے، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے دنیا کمانے کا، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، ان کے پاس ذریعہ معاش کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، کچھ لوگ اس دنیا میں دین اور دنیا ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں، کچھ وقت دین کو دے دیا، کچھ وقت دنیا کو دے دیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی چیز کو اگر آپ پارٹ ٹائم دیں گے یا پارٹ ٹائم اس کو کریں گے تو اس کا ایک پارٹ ہی آپ کو ملے گا نا۔ اگر آپ کسی چیز میں اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو مکمل طور پہ اس چیز کو وقف کرنا پڑے گا، اس کے لیے پورا وقت 100% اس کو دینا پڑے گا، پھر ہی آپ اسپیشلائز کریں گے۔ تو اس دنیا میں کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے احصروا فی سبیل اللہ۔ ایسے لوگوں کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے، انہوں نے اپنی خود خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو مکمل طور پر دین کے لیے وقف کر دیا، ڈیڈیکیٹ کر دیا اپنی لائفز کو۔ اب ایسے لوگ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے ہیں کہ دنیا میں دوڑ دھوپ کریں، وہ اپنی ذریعہ معاش کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، زمین میں چل پھر نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے 100% اپنا وقت دین کو دے دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں تاکیداً کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈو اور ایسے لوگوں پر خرچ کرو۔ یحسبہم الجاہل، سمجھتا ہے ان کو بے خبر انسان۔ جاہل جو ہے نا اردو زبان میں اور طرح سے بولا جاتا ہے، لیکن عربی کے اندر جاہل کے معنی ہوتے ہیں بے خبر انسان، نا سمجھ یا نا واقف انسان۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بے خبر یا نا واقف انسان ہے، یعنی جس کو نہیں پتہ اس بارے میں کہ کسی بندے نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اغنیا، وہ ان کو غنی سمجھتا ہے۔ ایسا انسان جیسے آپ اور میں، ہمیں نہیں معلوم کون شخص ہے جس کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ دین کے سپرد کیا ہوا ہے اور وہ ہم سے مانگ بھی نہیں رہا۔ منت تعففی، اپنی نہ مانگنے کی وجہ سے، اپنے یہ تعففی یہاں پر مطلب ہے اس کی خودداری کی وجہ سے۔ ایسے شخص، ایسے لوگ دنیا میں جنہوں نے اپنا آپ دین کے لیے وقف کر دیا ہے، وہ خوددار ایسے لوگ ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، اور ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے، ان کی خودداری کی وجہ سے ناواقف یا بے خبر انسان سمجھتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں تنگ دست نہیں ہیں، مطلب بظاہر وہ تنگ دست نہیں لگ رہے ہوتے، مگر اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تعرفہم بسیماہم، تم ان کو پہچان لوگے ان کی علامتوں سے، ان کے چہروں سے ان کو تم پہچان جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں تاکید کر رہے ہیں کہ ہم اپنے صدقات ایسے لوگوں کو دیں جو مکمل طور پر اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر چکے ہیں دین کی خاطر، ان کے پاس وقت نہیں ہے کوئی، ان کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے، اب اپنی خودداری کی وجہ سے وہ مانگتے بھی نہیں ہیں لوگوں سے۔ تو ایسے لوگوں کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ ان کی علامتوں سے، ان کے چہروں سے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لا یسألون، وہ مانگتے نہیں ہیں ناسا لوگوں سے، الحافہ، اس لپٹ لپٹ کر۔ الحافہ کہتے ہیں ایسے کہ اصرار کر کے یا مانگ مانگ کر یا لپٹ لپٹ کر وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے اپنے ضروریات کا۔ ایسے لوگ جو دنیا میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر چکے ہیں، وہ ایسے تنگ دست لوگ ہیں، ان کو ظاہر ہے ضروریات زندگی تو چاہیے نا، کھانا پینا تو چاہیے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ خود پہچانو ان کی علامتوں سے، ان کو ڈھونڈو، ان کو تلاش کرو، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا، وہ خود سے سوال نہیں کریں گے آپ سے لپٹ لپٹ کر۔
ان کو ڈھونڈو اور ان کو اپنے صدقات جو ہے وہ دو۔ وما تنفقو، اور پھر وہی بات ہے جو پیچھے گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ تم جو بھی خرچ کرو گے من خیرین اپنے مال میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، بھی ساتھ اس کے علیم جاننے والا ہے۔ جو کچھ بھی انسان خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اور جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں تھی جو اہل صفہ ہیں، پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، یعنی اہل صفہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا، دنیا کمانے کا ان کے پاس وقت نہیں تھا، وہ ہمہ وقت ہر وقت مسجد میں رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے، وہیں پر وہ سوتے تھے، وہیں پر وہ رہتے تھے۔ تو ایسے ان کے اوپر یہ آیت ہے، اور آج کل کے زمانے میں ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، کیونکہ وہ خود آ کے ہم سے سوال نہیں کریں گے، ہمیں ان کو جو ہے ان کی علامتوں سے پہچاننا ہے، ان کے چہروں سے پہچاننا ہے، ان کو تلاش کرنا ہے، اور ان کو پھر اپنے صدقات دینے ہیں۔ بہترین صدقہ ہے ان کو جو دیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں۔ اور پھر ویسے بھی یہ ہے کہ جو ایسے سائل ہوتے ہیں، کچھ تو لوگ ہوتے ہیں نا، آ کے آپ کو اپنی ضرورت بتاتے ہیں، آپ سے مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ ان کو ہمیشہ ان کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں خوددار، جو آپ سے مانگیں گے نہیں، اور انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے دین کے لیے وقف کی ہوئی ہوں گی، تنگ دست ہوتے ہیں، مگر ایسے تنگ دست جو دین کی خاطر دنیا چھوڑ چکے ہوں، ان کی جو ضرورت ہے ظاہر ہے ہم سے تو چھپی ہوئی ہے، مگر اللہ سے تو چھپی ہوئی نہیں ہے نا، اللہ تو جانتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں تاکید کر رہے ہیں اس چیز کی کہ ان کو ڈھونڈو اور ان کے اوپر خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔